بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایران اسرائیل جنگ کی، جس میں ایران کے رد عمل نے یقیناً پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ پورا اسرائیل ایرانی میزائلوں کی زد میں ہے اور اب اسرائیل کی جانب سے پوری دنیا بالخصوص امریکہ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ ایران اسرائیل جنگ پاکستان کے لیے کس طرح اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے اور بات کریں گے کہ کس طرح پاکستان کے اندر عوام پر پٹرول بم گرایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں جاری مقدمات پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ذکر ہو جائے ایران اسرائیل جنگ کا۔ ناظرین، یقیناً اس حوالے سے کوئی دو آرا نہیں ہے کہ ایران نے پوری دنیا کے اندازے غلط ثابت کر دیے ہیں۔ اسرائیل کے پہلے دن کے حملے کے بعد ایران پوری طرح سنبھل گیا تھا اور اس کے جوابی حملوں میں دوسری طرف پورا اسرائیل لرز گیا تھا، بلکہ ابھی تک لرز رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے توانائی مرکز کو نشانہ بنایا، جس سے آدھا اسرائیل جو ہے وہ تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ ناظرین، ایرانی میزائل حملوں کے بعد تل ابیب شہر کے کچھ حصے بالکل وہی مناظر پیش کر رہے ہیں جو غزہ میں نظر آتے تھے۔ اسرائیلی شہری بری طرح خوف و ہراس کا شکار ہیں اور پاکستانی اور بلکہ پوری دنیا میں پائے جانے والے مسلمان، بسنے والے مسلمان جو ہیں، وہ اسرائیلیوں کی حالت دیکھ کے، ایون زخمی اسرائیلیوں کی حالت دیکھ کے خوشی منا رہے ہیں۔ ایرانی فوجی ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی فوجی اپنے رہائشی علاقے خالی کر دیں کیونکہ وہ انہیں رہنے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ ایران کا ناظرین اعتماد اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اس نے کئی ممالک کی طرف سے سیز فائر کرنے کی اپیل جو ہے یہ کہہ کر مسترد کر دی ہے کہ جب تک اسرائیل سے حساب برابر نہیں ہوتا ایران جنگ بند نہیں کرے گا۔ اور ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے آبائی گھر کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ آبویسلی نیتن یاہو کے گھر کو نقصان تو پہنچا ہے، لیکن وہ اس گھر میں مقیم نہیں ہیں، مگر ایران نے جس طرح سنگل آؤٹ کر کے علامتی طور پہ نیتن یاہو کے گھر کو نشانہ بنایا ہے، اسے اسرائیل کی جو رولنگ ایلیٹ ہے پوری کی پوری، اس میں بہت زیادہ پریشانی پائی جا رہی ہے اور خوف کی لہر ہے۔ اس خوف میں اسرائیل نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کر دی ہے کہ وہ ایرانی بیلسٹک میزائلوں سے بچانے کے لیے اس کی مدد کریں۔ یہ وہی اسرائیل ہے جو بربریت کی علامت تھا 2 دن پہلے تک، جو فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا انتہائی ظالمانہ وحشیانہ انداز میں، اور آج وہی جو ہے وہ مختلف ملکوں کے پیروں میں پڑ رہا ہے کہ جی جنگ بندی کروا دی جائے۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر کا کہنا یہ ہے ناظرین کہ ایران کے پاس اب بھی 1500 سے 2000 تک جو ہیں بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم بالکل فیل ہوا ہے، جس طرح ہمارے ہاں حکومت فیل ہوئی ہے، اس سے بھی بری طرح جو ہے وہ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم فیل ہوا ہے۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ برطانیہ نے اسرائیل کو اپنا میزائل ڈیفنس سسٹم فراہم کیا ہے۔ ایرانی حملوں میں ناظرین اسرائیل کا مالی نقصان زیادہ ہوا ہے۔ اب تک صرف 24 اسرائیلیوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ 30 کے قریب لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں اسرائیلی، جو کسی بلڈنگ کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ 500 کے قریب اسرائیلی ان حملوں میں زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن ایران نے جس طرح اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کے دعوے کو تسخیر کیا ہے یا پاش کیا ہے، اس نے سب سے زیادہ اسرائیل کے شہریوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا ہے۔ خود ان کے وزیر اعظم نیتن یاہو بھی اتنے خوفزدہ ہیں کہ انہوں نے پوری کوشش شروع کر دی ہے کہ امریکہ کو اس جنگ میں کسی طرح گھسیٹا جائے، جس کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایران ٹرمپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ نیتن یاہو کا خیال یہ تھا کہ جیسے وہ ایران پر حملہ کرے گا تو ایران ریٹیلیشن میں غصے میں آ کے قطر یا UAE پہ امریکی فوجی اڈے جو ہیں وہاں پہ ان پر حملہ کر دے گا، اور پھر آبویسلی الٹیمیٹلی امریکہ بھی اس جنگ میں کود جائے گا۔ لیکن ایران نے اب تک بہت سمجھداری دکھائی ہے اور اپنے میزائلوں کا رخ جو ہے وہ اسپیسیفکلی صرف اسرائیل کی طرف رکھا ہے۔ اس لیے ٹرمپ کو ابھی تک جنگ میں باقاعدہ شمولیت کا، کھلے عام شمولیت کا جواز نہیں مل سکا، اگرچہ اب بھی امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو ہر طرح سے سپورٹ کر رہا ہے، بلکہ کھلی سپورٹ کر رہا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو ٹیکنیکلی مکمل طور پہ سپورٹ فراہم کر رکھی ہے،
اور صدر ٹرمپ خود ایرانی رد عمل کے بعد ایک عجیب و غریب مخمصے کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ وہ ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی کرانے کی کوشش کریں گے، مگر اس کے کچھ گھنٹے بعد ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ اسرائیل کو ایران پر حملے سے روکنے کا نہیں کہیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ خود ایران کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لے، اسرائیل کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لے۔ اور صدر ٹرمپ کے اس طرح کے عجیب و غریب کے متضاد بیانات، الٹے سیدھے بیانات کے بعد امریکہ کی میرا خیال ثالثی کی کوششوں کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اچھا ناظرین، ایران اسرائیل جنگ میں پاکستان نے اب تک اپنی غیر جانبداری جو ہے وہ برقرار رکھی ہوئی ہے، بلکہ پاکستان سفارتی محاذ پر ایران کی حمایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس پر ایران نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ اسرائیل کو صرف ایران کی شکست مقصود نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ امریکہ اور اسرائیل وہاں اسرائیل نواز حکومت چاہتے ہیں، ایسی ایرانی حکومت جو اسرائیل کی کٹ پتلی ہو۔ ایسا ہو گیا تو پھر اسرائیل پاکستان کی خدا نخواستہ سرحد پر آ کر بیٹھ جائے گا، اور اس طرح اسرائیل بھارت اتحاد پاکستان کے وجود تک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ بھارت نے اس عید پر جو آپریشن سندور کے اگلے فیز میں پاکستان پر دوبارہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، مگر نتنیاہو نے بھارت کو یہ کہہ کر روک دیا کہ وہ جلد ایران میں اپنی ہمنوا حکومت بنا لیں گے، اس کے بعد مل کر پاکستان کو ماریں گے۔ جیسے یہ مطلب پاکستان نہ ہو گیا جیسے کوئی گاؤں میں رہنے والا پرائمری کلاس کا بچہ ہو گیا کہ اس کو اسکول سے نکل لینے تو مارو، تہاڈی ایسی تیسی پہلے ویکھ نہیں لیا مار کے کی کر لیا جائے۔ مطلب عقل جب ماری جاتی ہے نا طاقت کے نشے میں مخمور ہو کے، جو بھی چاہے وہ تنظیم ہو، چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ شخص ہو، انسان ہو، وہ اسی طرح طاقت کے نشے میں مخمور ہو کے الٹیمیٹلی مارا جاتا ہے۔ تو ان دونوں نے یہی سوچا تھا، اسرائیل نے یہ لالی پاپ دیا تھا کہ پہلے وہاں پہ ہم اپنی حکومت بنائیں گے، اس کے بعد مل کے پاکستان کو ماریں گے۔ اب بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کی پوری خبر جو ہے، اس گٹھ جوڑ کی جو انٹریگ ہو رہی تھی، اس کی خبر جو ہے وہ پاکستان انٹیلیجنس تک پہنچ چکی تھی۔ اب دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک بار اسرائیل نے ایران کو زیر کر لیا تو اس کے بعد ایران میں رجیم چینج ہوگی اور پھر پاکستان ہی خدا نخواستہ اسرائیل کے ٹارگٹ پہ ہوگا۔ تو یہ پلاننگ ہے، ایک پلاننگ نیچے ہو رہی ہے اور ایک پلاننگ آسمانوں پہ ہوتی ہے بہرحال۔ اچھا ناظرین، ایران اسرائیل جنگ کو پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو پاکستان اس جنگ میں ایران کی جو شکست ہے وہ کسی طرح افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ اگر بلکہ یہ جنگ جو ہے وہ لمبی چلی تو بھی پاکستان کا اس سے دامن بچانا جو ہے تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے جو لوگ سوشل میڈیا پر انجانے میں ایران کے خلاف محاذ کھولے ہوئے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اس سے زیادہ میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب ناظرین بات ہو جائے کچھ قومی سیاست کی، جہاں پہ زیادہ تر خبریں جو ہیں وہ قانون کو رونتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، آنسوؤں سے تر ہیں۔ پاکستان میں ہر سال بجٹ پیش کیے جاتے ہیں، اس سال بجٹ کا سب سے نرالا اور منفرد پہلو یہ تھا کہ وزیر خزانہ اس پہ بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کسی بات کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے۔ اس بجٹ نے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کی کارکردگی کا سارا بھرم جو ہے وہ میرے خیال آدھے پونے گھنٹے کے اندر کھول کے رکھ دیا ہے۔ جس طرح بجٹ کے بعد ایف بی آر نے روایات کے برعکس ٹیکنیکل بریفنگ منسوخ کی ہے، جس طرح وزیر خزانہ پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس میں مختلف سوالات کے جواب میں منہ پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا کہتے رہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وزیر خزانہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ پہلی بار بجٹ میں کم سے کم تنخواہ میں اضافہ کیوں نہیں کیا گیا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ صنعت کار اس کی اجازت نہیں دے رہے۔ اس نے تو ہالینڈ سے درآمد کیے جانے والے ان وزیر خزانہ کے بارے میں سارا حسن ظانی ختم کر کے رکھ دیا۔ یہی وزیر خزانہ جو تھے مئی کے مہینے میں قوم کو بتا رہے تھے کہ پاکستان کی حیرت انگیز معاشی ترقی پر پوری دنیا حیران ہے، اور پھر 11 جون کو یہی وزیر خزانہ تھے جو بتا رہے تھے کہ ہم ہر کام قرضوں سے کر رہے ہیں، صرف ایک مہینے کے اندر ہی ترقی کا بلبلہ پھٹ گیا۔ اب تو ہر جگہ یہی سوال ہو رہا ہے ناظرین کہ اس نابغے محمد اورنگزیب صاحب کا انتخاب کیا کس نے تھا آخر؟ صرف ایک سال کے اندر ان کی پالیسیوں کی وجہ سے زراعت سے وابستہ لگ بھگ 1 کروڑ افراد کے گھروں میں نوبت جو ہے وہ فاقوں تک پہنچ چکی ہے۔ 50% انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے، بے روزگاری تاریخ کی بلند ترین سطح پہ،
چیئرمین FBR راشد لنگڑیال کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے 5% امیر ترین گھرانے جو ہیں وہ 1600 ارب روپے کا ٹیکس چوری کرتے ہیں مگر کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. تو پھر آپ کس مرض کی دوا ہیں چیئرمین FBR صاحب؟ آپ وزیر اطلاعات ہیں یا آپ FBR کے PRO ہیں جو ہمیں اطلاع دے رہے ہیں؟ آپ کا کام یہ چوری روکنا ہے. حکومت اور اس کے کارندوں کی ناظرین نااہلی کا خمیازہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ابھی بجٹ پاس نہیں ہوا تو پیٹرول 5 روپے اور ڈیزل 8 روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے. ابھی تو اس پہ 22 روپے فی لیٹر لیوی بھی بڑھنی ہے. پھر وہی بات کرنا پڑتی ہے اور کہے بغیر چارہ بھی نہیں ہے کہ عمران خان کے دور میں پیٹرول جو تھا وہ $110 فی بیرل تھا عالمی منڈی میں. کتنا تھا؟ $110 فی بیرل. اور پاکستان میں ہر جگہ 150 روپے لیٹر دستیاب تھا. اس وقت عالمی منڈی میں پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ $75 فی بیرل تک پہنچ گئی. لیکن حکومت نے پیٹرول جو ہے وہ 258 روپے لیٹر کر دیا. یعنی جب $110 فی بیرل تھا تو یہاں مل رہا تھا 150 روپے میں، 150 میں. عالمی منڈی میں $75 پہ جب نیچے آ گیا فی بیرل تو کتنے کا مل رہا ہے؟ 258 روپے فی لیٹر. ایسا نہیں کہ حکومت نے پیٹرول مہنگا پیٹرول خریدنے کے بعد قیمت بڑھائی ہے. نہیں، ابھی تو حکومت جو ہے وہ پرانی قیمت پر ملنے والے پیٹرول کو استعمال کر رہی ہے. نئی قیمت والا جو پیٹرول ہے ابھی ملک میں آنے میں کم از کم 15-20 دن لگیں گے. مگر حکومت نے ابھی سے بڑھی ہوئی قیمتیں وصول کرنا شروع کر دی ہیں. اس سے پہلے جب پیٹرول سستا تھا تو یہ کہہ کر قیمتیں کم کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ جی حکومت نے فلاں سڑک بنانی ہے اس لیے پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں کم نہیں کی گئیں. یہ بھی عجیب و غریب جواز تھا. پوری قوم حیران تھی. مطلب کچھ بھی کہہ دیا جائے کہ جی وہ وزیر اعظم صاحب نے نہاری کھانی ہے، پیسے نہیں ہیں تو اس لیے پیٹرول ہم نے قیمت کم نہیں کی. جو پیٹرول سے بچیں گے تو پرائم منسٹر اس میں نہاری آئے گی. جسٹ آپ اندازہ کریں نان سیریسنس، غیر سنجیدگی. حکومتیں ایسے چلا کرتی ہیں پوری دنیا میں کہ پیٹرول اس لیے بنا رہے ہیں ہم نے فلاں پل بنانا، فلاں سڑک بنانی ہے. کبھی آپ نے سنا تھا ایسا؟ نیور. اب تو قوم کو یہ بھی بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی جاتی. پہلے کی جاتی تھی کہ جی قیمتیں بڑھانے پہ نواز شریف بہت افسردہ ہیں، بڑی تکلیف میں. اب یہ بھی نہیں کہا جاتا. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ obvious بات ہے کہ مہنگائی کا نیا دروازہ کھولتا ہے، لیکن یہاں پہ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. اچھا ناظرین، ایک میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وضاحت نہیں بلکہ ایک بات ضرور آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ ساتھی ویلاگرز بھی ہیں، سوشل میڈیا میں بھی ہیں اور مین اسٹریم میڈیا میں، وہ تواتر کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے اختلافات بہت بڑھ گئے ہیں اور یہ اختلافات جو ہیں یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی بجٹ کی منظوری میں حصہ نہیں لے گی، یعنی بجٹ کو ریجیکٹ کر دے گی. ناظرین سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیپلز پارٹی بجٹ کو ریجیکٹ کرے. پیپلز پارٹی نے زندہ نہیں رہنا. پیپلز پارٹی کبھی بھی ناظرین نیور، کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس اتحاد سے باہر آ جائے. کبھی بھی نہیں ہوگا. اس نے بلکہ پیپلز پارٹی تو اس بات پر افسوس کا اظہار کر رہی ہے کہ اس نے یہ میوہ چکھنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی. اور یہ جو اطلاعات ہیں یہ بھی غلط ہیں کہ جی جو بلاول صاحب ہیں ان کو وزارت عظمیٰ کی ریس سے بالکل آؤٹ کر دیا گیا ہے. ناظرین یہ ایک پلاننگ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے جس پر دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ قائم ہیں کہ چاہے کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح، جیسے وہ بچے کو نہیں بیٹ کرتے کہ 2 بال اس کو بھی آخر میں کھلوا دیتے ہیں، تو چاہے 1 مہینے کے لیے ہی صحیح اس سسٹم کے جانے سے پہلے ایک بار کوشش ضرور کی جائے گی کہ ان کو بلاول صاحب کو وزارت عظمیٰ کا مزہ چکھایا جائے کہ وہ بھی اپنے نام کے ساتھ وزیر اعظم لے. ابھی تک دونوں بڑی جماعتیں اور طاقتور حلقے جو ہیں اپنی اس انڈرسٹینڈنگ پہ یا کمٹمنٹ پہ قائم ہیں، اس لیے کہ پیپلز پارٹی پہلے یہ محسوس کر رہی ہے کہ بہت تاخیر ہو چکی ہے. ہمیں اس بہتی گنگا میں پہلے ہی ہاتھ دھو لینے چاہیے تھے. بلکہ وہ بات یاد آتی ہے کہ ایک 90 سالہ جو بزرگ ہے جب وہ جنت میں جاتا ہے تو وہ حوروں کو دیکھتا ہے تو بڑا متاثر ہوتا ہے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو کوئی ساتھ والا جنتی پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے
کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ زندگی کے اتنے سال ہم نے واک میں اور متوازن غذا کے چکروں میں ضائع کر دیے ہیں اوپر آنے میں، صرف واک اور متوازن غذا. یہی ہم 15-20 سال پہلے آئے ہوتے تو موجیں تھیں. تو یہی حال اس وقت پیپلز پارٹی کے ناظرین کہ وہ پہلے ہی اس بات پہ افسوس کا اظہار کر رہی ہے کہ وہ جنت میں اتنی لیٹ کیوں آئی ہے اس جنت میں. اچھا ناظرین، پنجاب حکومت کا ایک اور کارنامہ، چھوٹا سا بلکہ کارنامے سن لیں جہاں پہ بڑے بڑے کارنامے ہیں، کہ لاہور کے فیروز پور روڈ پہ پہلے موٹر سائیکل سواروں کے لیے گرین لائن بنائی گئی تھی جس پر بڑی لے دے ہوئی تھی. سڑک کے ایک حصے کو موٹر سائیکل سواروں کے لیے مختص کرنے کے لیے کروڑوں روپے کی لاگت سے سبز رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا، اور یہ پینٹ پہلی بارش نہیں دھو کر گٹر میں بہا دیا تھا. اب گرین لین کو قذافی اسٹیڈیم سے کلمہ چوک تک کی جانب جو ہے وہ کھود کر سوئی گیس کے پائپ ڈالے جا رہے ہیں جس پر کروڑوں روپے لگیں گے. پہلے سڑک بننے پر یہ پائپ کیوں نہیں ڈالے گئے؟ کوئی یہ سوال نہیں کرتا میڈم وزیر اعلیٰ سے. کون کرے گا سوال کہ عوامی پیسے کے ضیاع کا ذمہ دار کون ہے؟ مال مفت دلے برحم. اچھا ناظرین، جیل ٹرائل کے دوران پروسیکیوشن کی جانب سے ضمانتوں پر دلائل سے انکار پر آج ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بالکل سیخ پا ہو گئیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں. ان کا غصہ دید نہیں تھا. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا. ڈاکٹر یاسمین پروسیکیوٹر کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ کچھ میرے بڑھاپے کا خیال کر لو، 2 سال ہو گئے تمہاری تیاری نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے ماں پر میری ضمانت نہیں ہونے دی جا رہی، نام لے کے کہا، کیونکہ نواز شریف مجھ سے خوفزدہ ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اگر میں رہا ہو گئی تو میں حلقے میں نکلوں گی اور اس کا فارم 45 سے مسخ شدہ چہرہ بے نقاب کروں گی، اور حلقے کی عوام بھی نکلے گی اور بتائے گی کہ عوام نے ووٹ اصل میں کس کو دیا تھا. ناظرین، یہ حالت ہے 9 مئی کے مقدمات کی. 2 سال بعد بھی سرکاری وکیل عدالت میں آ کر یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی ان کی تیاری نہیں ہوئی. اس سے پہلے کیا بندہ مذاق خیز بھی چھوٹا لفظ ہے. عدالتوں کا اتنا بھیانک اور بھونڈا مذاق کبھی نہیں بنایا گیا جتنا آج بنایا جا رہا ہے. اس سے پہلے گزشتہ تاریخ پر عدالت کو بتایا گیا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیس جس تفتیشی افسر کے پاس ہے اس کی خالہ فوت ہو گئی ہے، اور وہ کیس کا ریکارڈ بھی خالہ کے گھر لے گیا ہے کیونکہ یہ بڑا حساس ریکارڈ ہے تو وہ ہر وقت چپکائے رکھتا ہے. یار آپ یقین کر سکتے ہیں، اور اس بات پہ یقین کر سکتے ہیں کہ جج اس بات پہ یقین کر رہا ہے. استغفر اللہ، کہاں تک ہے؟ اب یہ بتایا گیا کہ جی سرکاری وکیل کی تیاری نہیں تھی، اور عدالتیں بھی اتنی فیاض ہیں، اتنی مہربان ہیں کہ تاریخوں پہ تاریخ دے، کوئی بھی بہانہ لگا دیں، جا کے کوئی بھی بہانہ لگا دیں، صرف تاریخ مانگتے ہیں، وہ جتنی تاریخ مانگتے ہیں دے دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو اپنی ہر پیشی پر گواہان کے لیے، جج صاحب کے لیے اور سرکاری وکلاء کے لیے آیات یا احادیث ضرور تیار رکھنی چاہیے اور ان کو سنانی چاہیے. شاید شرمندگی کوئی لمحہ ہو، وہ کسی کے دل پہ کوئی اثر کر جائے. اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایک بار ان کا ایک گواہ جو ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت سن کے جو ہے وہ اس نے جھوٹی گواہی دینے سے انکار کر دیا تھا. اچھا ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ٹرانسفر کیس کی آج سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سماعت ہوئی ہے. جو بھی ہوا وہاں پہ جو تماشا لگتا ہے، 5 ججز کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں اور حامد خان صاحب نے اپنے دلائل شروع کیے ہیں. آج اس کیس میں اہم بات یہ ہوئی ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا ہے کہ جی یعنی اب کیس میں امجد پرویز بھی دلائل دیں گے. اب تک اس کیس میں اٹارنی جنرل کی جو درگت بنی ہے اس کے بعد حکومت نے اپنا ایک اور کھلاڑی میدان میں اتارا ہے. اب دیکھیں کہ وہ پٹاری میں سے کون سا صاحب نکالتے ہیں. بہرحال امجد پرویز کی انٹری سے اب اس کیس کے فیصلے میں ایک بات تو واضح ہے کہ تاخیر ہوگی. دوسری طرف مخصوص نشستوں کے کیس کی بھی سماعت ہوئی ہے. اس کیس کا مستقبل ناظرین بالکل واضح ہے کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں بیٹھے ججز کے سوالات سے نظر آ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے، بالکل ایک گوف آدمی کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کو نہ دینے کا ذہن بنائے بیٹھے ہیں جج حضرات. اب صرف وقت گزارا جا رہا ہے. حالت یہ ہے کہ جن 2 ججز نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا تھا انہیں بھی
فیصلے میں اپنے ہی فیصلے میں خامیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب یہ کیس جو ہے وہ محض ایک رسمی کارروائی رہ گیا۔ بہت زبردست سلمان اکرم راجہ صاحب نے گفتگو کی، دلائل دیے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ سب کے سامنے ہے۔ ناظرین، آخر میں صغیر احمد صغیر صاحب کے دو چار اشعار سن لیں۔ دوام رہتا نہیں ہے دوام بالآخر، دوام رہتا نہیں ہے دوام بالآخر، ہر ایک صبح کی ہوتی ہے شام بالآخر، لپیٹ دے گا وہ جس نے بچھا رکھی ہے بساط، نہیں رہے گا کسی کا بھی نام بالآخر، پگھل رہا ہے جو لاوا ذرا ابلنے دو، پگھل رہا ہے جو لاوا ذرا ابلنے دو، سوال پوچھیں گے مل کر غلام بالآخر، امیر شہر سمجھنے میں دیر کر دے گا، امیر شہر سمجھنے میں دیر کر دے گا، بچا نہ پائے گا وہ احترام بالآخر، ہمارے گاؤں کے لڑکے جوان ہونے دو، ہمارے گاؤں کے لڑکے جوان ہونے دو، وہ اس نظام کو دیں گے لگام بالآخر، محل سراؤں کے دیوار و در بتا رہے ہیں، محل سراؤں کے دیوار و در بتا رہے ہیں کہ ہونے والا ہے اب انہدام بالآخر، کہ ہونے والا ہے اب انہدام بالآخر۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ